سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں امام موسیٰ کاظم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ اللہ نے تمام کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ قرار دیا ہے۔ ہم فطری طور پر کمال جو ہیں، کمال طلب ہیں، ہم کمال کو ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں فطرتاً مولائی بنایا ہے۔ فطرتاً ہمیں کمال طلب بنایا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے سخی لوگوں سے اپنی دوستی بڑھاتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے تعلقات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے معاملات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے اپنے معاملات کو استوار کرتا ہے۔ بھئی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، سارے کمالات ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ علم بھی اگر کمال پر ہے تو وہ یہی ہے۔ سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک جوان میرے پاس اس آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو دارائی میں بھی عطا کرتے ہیں اور ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک گروہ ایسا ہے، ایک خانوادہ ایسا ہے کہ جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، ينفقون انفاق کرتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، فی السراء والضراء، پریشانیوں میں بھی ہوتا ہے ان کے پاس تب بھی نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتا ہے۔ تو ایک جوان کہنے لگا مولانا اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا پیسے ہوں گے تو کوئی دے گا نا۔ میں نے کہا اس کو الٹا کر لو، تمہیں دینے کا جذبہ ہوتا تو اللہ تمہیں دیتا، یعنی جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی سخی ہوگا۔ سخاوت کا تعلق، سخاوت ایک ملکہ نفسانیہ ہے، انسان کے وجود میں ایک صلاحیت ہوتی ہے جسے سخاوت کہا ہے۔ وہ جو خود جو کی روٹی کھا رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ سخاوت ایک ملکہ نفسانیہ ہے، ایک اندر کی ایک کیفیت ہے۔ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی وہ پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح ہم دیں، اور جب وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں باب الحوائج بنا دیتا ہے۔ اللہ باب الحوائج بناتا ہی انہیں ہے کہ جن کے دروازے سے کوئی خالی